قال الله تعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبے میں ہم حالات حاضرہ سے متعلق کچھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک علاقے میں جنگ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر اور عالمی خبرنامے پر مکمل طور پر یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں، ماضی میں کتنی جنگیں ہوئیں، کیا کیا نقصان ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی تھیں اس کا مقصد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن آداب کا خیال رکھا، اور خطبے کے آخری میں ہماری اپنی ذمہ داریوں سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60-50 ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ 1400 سال پہلے یہ آیت اتری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی بڑی سچ کہی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے درمیان میں دشمنی اور بغض و عداوت کو ڈال دیا ہے قیامت تک۔ یہ لوگ ملنا چاہیں تب بھی مل نہیں سکتے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، فتنہ کرنا چاہتے ہیں مگر فتنے کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ۔ یہ ہمیشہ جنگ کی آگ کو جو ہے لوگوں کے سامنے بھڑکانا چاہتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کی آگ کو بجھاتا رہتا ہے، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ معزز حاضرین، دنیا میں جھگڑا ہو یا جنگ و جدال ہو یا کوئی بھی لڑائی ہو، اگر اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی، اسلام کی کوئی تاریخ جھگڑوں سے جو ہے مکمل طور پر جو ہے یہ تعلق نہیں ہے، بلکہ جھگڑوں کے پیچھے، جنگ کے پیچھے اگر کوئی ہم دیکھتے ہیں تو یہود و نصارہ ہیں یا پر منافقین ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بتاتے ہوئے کہا منافق ایسے ہوتا ہے جھگڑا کرے تو گالی دیتا ہے۔ یہ جھگڑا کرنا، لڑنا، جنگ کرنا، ایک دوسرے کو ختم کرنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا، یہ شیوا ہوتا ہے کفار کا، یہ شیوا ہوتا ہے یہود و نصارہ کا، یہ شیوا ہوتا ہے منافقین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہودیوں کو پایا، کیا کیا شرارتیں نہیں کی، رسول اللہ کو نیچے بٹھا کر کے اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر نبی کو جو ہے مکمل طور پر جان سے مارنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتا دیا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ کو مارنے کی سازش ہو رہی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی پختہ عقل دی تھی۔ مدینے میں یہودی ہمیشہ جنگ بھڑکاتے، جنگ کا ماحول پیدا کرتے۔ آپ جنگ خندق دیکھو، اس کے بعد کی جنگوں میں دیکھو، منافقین کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ یہ یہودی مل جاتے، یہودی مل کر مکمل طور پر جنگ کی آگ کو بھڑکایا کرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکمتانہ انداز سے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ بولے مدینے سے نکل کے تم خیبر کو چلے جاؤ۔ خیبر کو جا کر بھی وہاں بھی یہودی جو ہے مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کی نبی گئے تو نام آتا ہے یہودی کا سلام بن مشکم، اس کی عورت کا نام زینب تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس جا کے پوچھی یا رسول اے محمد تم نہ کون سا گوشت زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بکری کی ران زیادہ پسند ہے مجھے۔ ایسا تو اللہ کے نبی کے سامنے کیا کیا؟ بکری کی ران میں زہر ملا کر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ رکھا۔ ایک صحابی کھائے تو فوراً انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، چکی کا پاٹ گرا کے آپ کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بکری کی ران میں زہر ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کی نبی نے بڑے اچھے انداز سے ان کو مدینے سے نکالا، بولے خیبر میں جاؤ۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے ان کو خیبر سے نکال کر شام بھیج دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا
یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو۔ معزز حاضرین، آج جو حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف NCCC یہ آیا، اس کے بعد کرونا وائرس، پتہ نہیں ایسے فتنوں میں ہوتے ہوتے یہ جنگ کا فتنہ بھی آج ساری دنیا کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، یہود و نصارہ یہ ایسی قوم ہے، جانتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہمیشہ جنگ، ایک دوسرے کو مارنا مرنا ختم ہونا، یہ ان کی مکمل طور پر ناپاک کوشش ہے۔ ان کی کیا ہے، ان کے ذہن جنگی ذہن ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ تقریباً ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے کون تھے؟ یہاں انگریز تھے۔ ان کی جو کیا تھا، ان کی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول، پھوٹ ڈالو حکومت کرو۔ یہ سارے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، سودی نظام کے تحت جمع کیا ہوا حرام کا پیسہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مکمل طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، دنیا میں یہ جنگ، یہ فساد کب پیدا ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں جنگ کا مطلب یہاں سے کوئی ہم جو ہے داغیں وہاں جا کے پڑ جائے، وہی جنگ نہیں، بلکہ جنگ ذہن کی بھی جنگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آدم سے لے کر 10 سال تک دنیا میں بڑا امن رہا، توحید رہی، امن رہا۔ جہاں توحید ہوتی ہے وہاں امن آتا ہے، جہاں توحید کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھو، حضرت آدم سے لے کر 1000 سال تک دنیا توحید پر قائم رہی، کیا ہوا؟ بڑا امن رہا دنیا میں۔ جیسے ہی قوم نوح میں شرک پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو جو ہے شرک سے مکمل طور پر بچاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر پیدا کیا ہے۔ یہ آیت ہم نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کیا پوچھتے؟ دیکھو، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں خون بہائیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ انسانوں سے پہلے فرشتوں کے ساتھ شاید اور کوئی مخلوق رہا کرتی تھی دنیا میں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا بولتے ہیں فرشتے؟ اے اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے نا؟ اگر عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ایسی مخلوق کو تو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد بھی کریں گے اور خون بھی بہائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو، میرا جو علم ہے تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا کیا انسانوں کی پیدائش پر؟ کیا فرشتوں نے حسد کیا کہ نہیں؟ بلکہ اپنے علم میں اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا ہے۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو امن بہت ضروری ہے۔ امن کا مطلب سمجھتے نا؟ یہ پریشانی کی ضد ہے۔ یہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ یہ کمرے میں ہیں، اگر وہاں کوئی جھنگر آ گیا، چپکلی آئی، تو آپ وہاں رہتے نہیں رہتے؟ پریشان ہو جاتے۔ اسی طریقے سے یہ امن بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں گزار سکتا۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ کتنی اچھی بات کہتے ہیں، جب دنیا میں امن ہوتا ہے تو زندگی پرسکون ہوتی ہے، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ لذت بھی دیتا ہے، مزہ بھی دیتا ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے، اگر دنیا میں اسلام نہ ہوتا، توحید نہ ہوتی، اگر یہ کتاب نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہوتی، تو یہ دنیا کبھی کی جنگل بن جاتی۔ حالانکہ آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات بھی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ دن بدن یہ جھگڑے مکمل طور پر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ معزز حاضرین، یہود و نصارہ کو آپ معمولی مت سمجھیے۔ جب دیکھتے آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر اللہ سے کیا دعا کرتے آپ؟ اے اللہ تو مجھے نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا، یہود کے راستے پر مت چلا تو، اور کرسچنوں کے راستے پر مت چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کرتے، لیکن آج دیکھتے ہیں یہود و نصارہ کی سازشوں سے امت مسلمہ مکمل طور پر ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ تاریخ کو الٹ کر دیکھو، بیت المقدس میں یہودیوں نے جہاں فساد کیا، وہاں نصارہ میں سے ایک بخت نصر تھا، اس نے بھی وہاں لاکھوں مسلمانوں کو مکمل طور پر قتل کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہا یہ بخت نصر ایسا ظالم تھا، اس نے مسلمانوں کو بیت المقدس میں جو ہے جانے سے روکا۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہود تھے، نصارہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے ٹکر لی۔ اور آپ کو اب خاص طور پر بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے لے کر تبوک تک کئی جنگیں لڑی۔ آپ کے سامنے کیا ہوتے؟ کفار ہوتے، منافقین ہوتے، یہود ہوتے، لیکن آپ نے جو آخری جنگ لڑی تھی تبوک کی، اس میں آپ کے سامنے کرسچن تھے۔ اسی لیے امت مسلمہ کو ان عیسائیوں کو، کرسچنوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دیکھنے میں نرم نظر آتے ہیں، مگر یہ یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف مکمل طور پر سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین گرمی میں جب کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، ہر ایک سائے کا جو ہے متلاشی تھا، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کرسچنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کو جاتے ہیں۔ 2 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے مدینہ سے دور رہے، لیکن گئے، جنگ نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ لہذا آخری جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کفار بھی تمہارے لیے مشکل بتا سکتے ہیں، یہود بھی تمہارے لیے مشکلیں پیدا کر سکتے ہیں، نصارہ کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنگ کر کے مسلمانوں کو یہ بتایا۔ معزز حاضرین، یہ جنگ کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے یہ دنیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی عرب میں ہمیشہ جنگیں ہوتی تھیں۔ دیکھو حرب الفجار کے نام سے جنگ ہوتی تھی۔ اوس اور خزرج مدینے کے 2 مشہور قبیلے، معمولی باتوں پر تلواریں باہر آ جاتی تھیں۔ ایک چھوٹا راستہ، اس میں سے تو پہلے گزرنا کی، میں پہلے گزرنا کی، ایسا۔ اور اسی طریقے سے پانی، میں پہلے پکڑنا، تو پہلے پکڑنا، ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں پر مکمل طور پر لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دنیا کے لیے ایک بڑا احسان بتایا۔ کیا کہا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اے لوگو تم ہلاکت کے دہانے پر جا چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے نفرت کے بجائے دنیا کو محبت کا پیغام دیا، آپ نے جو ہے دنیا میں جنگ کے بجائے امن کا ماحول پیدا کرنے کی تاکید کی۔ اور لیلا فی قریش آپ جانتے نا، سب کو یاد ہے سورت، اس میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لیلا فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے کفار مکہ تم دیکھ لو، اگر تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوتے، اگر نبی کو تمہارے اندر بھیجا نہ جاتا، نہ تمہارے اندر امن آتا اور نہ تمہارے اندر غذا آتی۔ اللہ نے فرمایا ان سب کو اس رب کے گھر کی، اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے جس نے ان کو امن بخشا اور غذا کی فراہمی بھی کی۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے کیا حال تھا؟ لوگ حج کو جاتے، راستے میں پورا جو ہے لوٹ لیتے تھے، ایسا ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعثت محمدی کے نتیجے میں دنیا کو 2 بڑی نعمتیں ملی، ایک نعمت ملی امن کی اور ایک نعمت ملی غذا کی۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، اگر 2 نعمتیں چھن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو عبادت میں شوق رہتا نہیں رہتا؟ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے معاشرے میں امن کے بجائے خوف کا ماحول پیدا گیا تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ امن بھی، یہ غذا کی فراہمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انصاری صحابہ کو بلا کر کیا فرمایا؟ اے انصاری صحابہ، میں دوسروں کو مال دیا بولے تو تم لوگ دل چھوٹے کر لے کے میرے بارے میں شکایت کرے، تم لوگ کیسے تھے؟ گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اے انصار کی جماعت غور سے سن لو، تمہارے اندر بغض و عداوت تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ دنیا میں آپ مال کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہرگز محبت پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرے تو بھی چند گھنٹوں کی محبت ہو۔ اگر محبت دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے تو ایمان کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اخلاق کی وجہ سے مکمل طور پر ہو سکتی ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دنیا کو رحمت کا پیغام دیا۔ ایک دن پوچھنے والے کیا پوچھے؟ جا کے
اللہ کے نبی سے یہ کفار مکہ اتنا ستا رہے ہیں، آپ کا ناک میں دم کر رہے ہیں، آپ لعنت نہیں کرتے کیا؟ اللہ کے نبی سے پوچھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت کا پیکر مجسم بنا کر مکمل طور پر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ معزز حاضرین، آج یہ جو جنگ کا ماحول پیدا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے سبب آگے ذکر کریں گے۔ مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آج دنیا کے ہر ملک کو اپنی طاقت پر ناز ہے، وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو بھی طاقت دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے طاقت وہ، اور اللہ کے ناموں میں ایک نام آتا ہے القوی۔ القوی کا مطلب طاقتور۔ اللہ تعالیٰ جب بھی دنیا میں طاقت دیتا ہے، اگر آپ اس طاقت کے ذریعے کمزور پر ظلم کریں گے تو یہ ظلم شمار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑے خطرناک انداز سے پکڑتا ہے۔ معزز حاضرین، دنیا میں آپ دیکھو، کوئی بھی دیکھ لو، یورپی ممالک میں ہر ایک آدمی یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے ہم سپر پاور ہیں، کوئی بھی ہم سے ٹکرائے گا تو چکنا چور ہو کر رہ جائے گا۔ ذرا تصور کر کے دیکھو دنیا میں لوگوں نے اپنی طاقتوں پر کتنا ناز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو، ان کی حالت کیسے تھی؟ بڑے لمبے بولے من اشد منا قوہ، دنیا میں کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو ہم سے ٹکر لے؟ اپنے وقت کے بڑے سپر پاور۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، طاقت پر جب انسان ناز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے عذاب دیتا۔ دیکھو سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، اللہ نے اپنی طاقت دکھائی۔ کیا کیا؟ 7 رات 8 دن ہوا چلی، 5 دن ہوا چلی تو ہم جو ہے برداشت نہیں کر سکتے اللہ کی قدرت کو۔ یاد رکھو 7 رات 8 دن لگاتار ہوا چلتی رہی، چیخ آئی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیسے تھے؟ بڑے لمبے تھے۔ 7 رات 8 دن ہوا چلی تو زمین پر ایسے گرے جیسے کھجور کا درخت گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ایسی اپنی طاقت پر ناز کرنے والی قوم کے کچھ نشانات تم پا سکتے ہو کیا؟ اس طریقے سے دیکھو معزز حاضرین، دنیا میں فرعون بھی تھا جو کیا بولتا تھا؟ یہ پانی دیکھتے نہیں کہ دریائے نیل یہ میری ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ جس پانی کو دیکھ کر غرور کیا اللہ تعالیٰ اسی پانی میں ڈبو کے مارا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے یہ قارون کیا بولا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں کمایا سوئی۔ آج بھی کچھ لوگ بولتے ہیں مثلا باپ کی جائیداد رہتی یہ ہمارے باوا کی جائیداد، ایسا نہیں بولنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہتے ہو تو نبیوں سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو بھی نبی بنایا، حضرت داؤد کو بھی نبی بنایا۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اوپر بھی نعمت کی بارش کی اور میرے باپ پر بھی مکمل طور پر نعمت کی بارش فرمائی۔ معزز حاضرین یاد رکھیے دنیا میں جب بھی ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انصاف پسندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ فرعون کو دیکھیں نہیں آپ کیسا ہے، کیسے اکڑا انہیں، بلکہ ڈوبتے ہوئے بھی اپنا تکبر نہیں چھوڑا۔ کیا بولا؟ ڈائریکٹ نہیں بولا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اسے نہیں بولا، بلکہ بولا بنی اسرائیل جس رب پر ایمان لائے اس رب پر ایمان لائے بولتا استغفر اللہ۔ اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے جبرائیل یہ فرعون کے ڈوبتے وقت تم کیوں اترے وہاں، ایسے ہی پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میں مٹی گھسیڑ رہا تھا اس کے منہ میں کہیں اللہ کی رحمت غالب آ کر توبہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو دنیا میں جو بھی اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، مال پر ناز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر کیسے اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے بولنے والے بولتے دنیا میں جب بھی کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ جیسے لوگوں کو مکمل طور پر دنیا میں پیدا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے جب بھی دنیا میں فرعون پیدا ہوگا ضرور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں، موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگوں کو بھی دنیا میں بھیجے گا۔ معزز حاضرین یہ جنگ کو دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسری جنگ ہے، یہ بول رہے ہیں۔ اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کے خطبے میں پہلی جنگ بھی یورپ میں ہوئی، دوسری جنگ بھی یورپ میں ہوئی، یہ تیسری جنگ بھی یورپ میں ہی ہو رہی ہے۔ تاریخ بتاتے ہیں آپ کو، پہلی جنگ شروع ہوئی تھی 1914 سے لے کر 1918 تک، 4 سال تک دنیا جنگ کی آگ میں جھلستی رہی، یہ پہلی جنگ۔ دوسری جنگ 1930 سے لے کر 1940 تک، 2 سال کے بعد انڈیا مکمل طور پر آزاد ہوا۔ دیکھو یہ 4 سالوں میں، اور اس کے بعد یہ
5 سالوں میں ہمیشہ دنیا آگ میں جلتی رہی، لیکن دیکھیں گے یہ کہاں ہوئی؟ یا تو یہود اس کے پیچھے سلگانے والے، یا تو اس کو سلگانے والے نصارہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جنگوں سے مسلمانوں کو ماشاءاللہ دور رکھا۔ آپ پوری دنیا میں تاریخ بتائیے، مسلمان کہاں بھی ماشاءاللہ وہ رہتا ہے تو امن کا پیکر مجسم بن کر رہتا ہے۔ جو مسلمان لڑتا ہے، لڑاتا ہے اور مکمل طور پر دنیا کا امن غارت کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مسلمان نہیں، وہ غیر مسلم ہے، وہ کرنے والا۔ اور نعوذ باللہ افسوس کی بات یہ ہے، سلفیوں میں بھی کچھ لوگوں کے آج ذہن ایسے ہیں جو جنگ اور بولتے ہیں ہندوستان میں رہنا جائز نہیں، چلو ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ یہ سب افکار، یہ میں بولتا ہوں یہ دہشت گردی یہ میزائل کی نہیں، یہ بلکہ ذہن کی دہشت گردی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان غارت ہو رہے ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے ان تمام کے پیچھے جو ہے طاقتیں تھیں، اس میں ایک نام آتا ہے ہٹلر کا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ ان جنگوں میں تو ایسا ظلم ہو رہا ہے، ہٹلر بھی رہتا تو شاید شرماتا، اتنے خطرناک انداز سے مکمل طور پر چیزیں ہو رہی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ جنگ کی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، آبادی پر تیر برسائے جا رہے ہیں، آبادی پر راکٹ کے ذریعے حملہ کیا جا رہا ہے، سوتے دیکھتے نہیں، بچے بوڑھے عورتیں ہر جگہ دیکھتے ہیں، ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے، انسان یہاں دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ ذرا تصور کرو اگر اس ماحول میں ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ذرا انسان کو تصور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ملک ہندوستان میں ہمیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے امن و امان کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بھر بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین، یہ جنگیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ ہم آپ کو چند اسباب بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ جنگوں کے ماحول کا پیدا ہونے کا سبب آپس میں اختلافات کو اچھے انداز میں حل نہیں کرنا۔ جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں، شوہر بیوی کا جھگڑا ہوتا نہیں ہوتا، سمجھیے گھر کی چھوٹی جنگ ہے یہ، اگر دونوں آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے سے جو ہے کمپرومائز نہیں ہوا، طلاق خلا تک نوبت جاتی ہے۔ اختلافات کو حل کرنا سیکھو۔ اسلام اسی لیے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال ہونے والی جنگ کو ماشاءاللہ تھوڑے ہی پر جو ہے وقفے میں آپ نے مکمل تو ختم کر دیا۔ مثال دیتے ہیں، حجر اسود نیچے رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر کے کعبۃ اللہ میں رکھنا۔ قریش بولتے ہم ایچ رکھیں گے، اور قبیلہ بولتے ہم ایچ رکھیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر قربان جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصلے فرماتے تھے؟ آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ آپ لوگ لڑ رہے نا، ایک چادر بچھاؤ، اس کو پتھر کو اس میں رکھو، سب مل کے اٹھا لو، اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلافات کو حل کرنے کا نتیجہ تھا۔ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اختلافات کو حل نہیں کرنے کی وجہ سے مکمل جنگ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات، قوموں کی سرکشی کا مطلب کیا؟ میں تیرے سامنے جھکتا نہیں، انہیں بولتا میں تیرے سامنے جھکتا نہیں۔ اگر شوہر بیوی کے سامنے نہیں جھکا، بیوی شوہر کے سامنے اگر کمپرومائز نہ دھنے کے لیے چلے گی، گھر کا چھوٹا سا ماحول ایسے اگر اس کو اچھے انداز سے جو ہے نہ کیا گیا تو جنگ کا ماحول پیدا ہوتا نا۔ یہ قوموں کی سرکشی سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھو کیا بولتا ہے فرعون کھڑ کے، یہ میری نیل، یہ میری، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، ایسے بولا۔ اور اسی طریقے سے قارون نے کہا یہ مال میں کمایا۔ یہ سرکشی جب ہوتی ہے تو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ اور ابو جہل ایک دن آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے محمد، اگر تو نبی سچا نبی ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کے بعد اس کو جھیلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا بولتا ہے، اگر تو سچا نبی ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے دکھا دے۔ معزز حاضرین، یہ سرکشی کبھی بھی انسان کے طبیعت میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ جنگ پیدا ہوتی ہے، اس کا سبب حسد بھی ہے، یہ ایک دوسرے کو جلنا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں کچھ رکھا، وہ ہے، اس ملک میں کچھ ہے، لیکن وہ ملک کا وزیر اعظم اس کے اوپر جلتا، انہیں اس کے اوپر جلتا، کیا بھی آپس میں باتیں لڑائی شروع ہو جاتی۔ دیکھو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کیا کہا، یہ حسد وہ بڑا گناہ ہے جو آسمان میں بھی ہوا، زمین میں بھی ہوا۔ آسمان میں کہاں ہوا؟
جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس کیا بولا؟ مجھے آگ سے پیدا کر کے مٹی کے سامنے جھکو بولتا ہے تو مجھے ایسا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے دیکھو دنیا میں کیسے ہوا، دونوں بہنوں، حضرت آدم کی شریعت میں بھائی بہن کی شادی ہوتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ حابیل کی جو بہن تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، قابیل کیا کہا؟ مجھے وہ نہ بولا، قابیل نے کیا کیا؟ حسد میں آ کر قتل کر دیا۔ یہ حسد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک ملک میں قدرتی وسائل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب میں پیٹرول رکھا، وہاں وہ رکھا، وہاں وہ رکھا۔ جیسے ہندوستان میں آپ دیکھتے نہیں، چاول ہوتا ہے، سونا سعودی سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایک رکھا ہے، لیکن وہ مجھے ہو جانا بلکہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ اسی لیے اسرائیل کی کا جو ہے نظر حرمین پر بھی ہے۔ کیا بولتے ہیں معلوم وہ لوگ؟ اے اسرائیل تیری حدیں کعبۃ اللہ تک ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی مستقبل میں اسرائیل اور یہودیوں کا کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بھی ہے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں امت کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہودیوں کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو اٹھائے، یہودیوں کے درمیان میں حضرت عیسیٰ اتریں گے، عصر کے وقت اتریں گے، جہاں تک حضرت عیسیٰ کی خوشبو جائے گی لوگ مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی طاقت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ان کی خوشبو جو محسوس کریں گے مر جائیں گے۔ اور دجال معلوم ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ وہی ملک شام میں، سیریا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی مکمل طور پر قتل کریں گے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے جنگ پیدا ہونے کا جو ماحول ہے اس کے اسباب میں پوسٹ دیکھتے نہیں آپ؟ ایک آدمی اسکول میں ہے، پرنسپل بن گیا ہے، اور ایک آدمی ٹیچر بن کے آتا، اس کے اندر ذرا صلاحیت ہے، انہیں کیا کرتا؟ مینجمنٹ کے پاس جا کے پرانے پرنسپل کے پاس دماغ خراب کر کے انہیں پرنسپل بننے کی کوشش کرتا۔ یہ عہدے کی وجہ سے، میں بڑا، اقوام متحدہ بڑا، ایسا بڑا، یہ عہدے اور منصب کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے قبائل کا تعصب بھی ہوتا ہے۔ کیسے تعصب ہوتا ہے؟ میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں۔ یہی تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایسے کچھ چیزیں پیدا ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، یہ جاہلیت کا تعصب گندہ ہے، اس کو مکمل طور پر چھوڑ دو۔ بلکہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے بڑی تعجب کی بات بھی ہوتا ہے، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں مسلکی تعصب کی وجہ سے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ احناف جا کر اہل حدیث کے مسجدوں کو جلا دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھو، یہ بھی چھوٹی جنگ نہیں تو کیا ہے یہ تعصب جب آتا ہے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جہالت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ یہ جنگ کا ماحول پیدا ہونے کا سبب انسانیت مر جاتی ہے۔ اگر حملہ کرنے والا یہ سوچے کون ہے وہاں، میں کیوں حملہ کر رہا ہوں، صرف اس کے پاس جو خوبیاں ہیں وہ لینے کے لیے نہتے باشندوں کو میں ختم کر دوں، رات دن نہ دیکھوں، مکمل طور پر ایسے کروں تو انجام کیا ہوگا۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ جنگوں کے پیدا ہونے کا بڑا سبب مال کا فتنہ بھی ہے۔ آج یہود کے پاس، نصارہ کے پاس حرام مال بہت ہے، حرام مال بہت ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مکمل طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ بات بتائی، یاد رکھو، جو بھی مال اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف استعمال ہوگا وہ مال بھی جہنم میں جائے گا، خرچ کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ معزز حاضرین، اس طریقے سے یہ جنگیں پیدا ہونے کا سبب تکبر بھی ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، فرعون اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ڈوب کے مر گیا۔ وہ رشیا آیا، امریکہ آیا، فلاں اپنے آپ کو بڑا بولے تو اسی تکبر آتا ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے بھی یہ جنگیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اخلاقی کمزوریاں بھی۔ دیکھیے یہ جنگوں کے نتائج کیا ہوئے، خالی یوٹیوب میں، ٹی وی میں انہیں میزائل ڈال رہا، انہیں مار ڈال رہا ہے، یہ دیکھ کر آپ معمولی مت سمجھو اسے۔ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے امن کا خاتمہ، امن نہ ہو تو کیا جئیں گے۔ دوسری ہلاکتیں، آپ ایک ملک پہ حملہ کر رہے ہیں، ذرا سوچئے، مارنا کسی اور کو ہے، بے قصور جو ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے جانی مالی نقصان جو حملے اب ہو رہے ہیں، آپ اس میں دیکھو بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو رہی ہیں، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر چھپ رہے ہیں۔ اب چرچ بھی محفوظ نہیں رہے، وہاں جا کر لوگ جو ہے چھپ رہے ہیں، ان پر حملہ کر کے ختم کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ جو بم پڑتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، ان سے نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا ہیروشیما کا واقعہ جاپان کا، جہاں بم ڈالا گیا وہاں آج کوئی چیز اگتی نہیں زمین میں، اتنا نیوکلیئر بم مکمل طور پڑتا ہے، اتنا خطرناک جو ہے اس پر زمین پر اثر ہوتا ہے۔ قحط سالی، اب
بول رہے ہیں لوگ سونے کی قیمت بڑھنے والی ہے، پیٹرول کی ڈیزل قیمت بڑھنے والی ہے، یہ سب کیا اقتصادی بحران پیدا ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر مال تباہ ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر ذہن ٹینشن میں آتے۔ 5 منٹ جا کے جو حملے ہو رہے ہیں دیکھو کتنا ٹینشن میں آتے ہیں آپ، یہ ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، کھیتیاں، کھانے پینے کا سامان، زمین پر برے اثرات، اور میں سمجھتا ہوں یہ کالا دھواں اٹھ رہا ہے، وہاں وہ اٹھ رہا ہے، کیا کائنات پر اتنا بڑا برا اثر ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی زمین کو پختہ نہ بناتا، آسمان کو پختہ نہ بناتا، پتہ نہیں انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی دنیا کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا۔ معزز حاضرین، اس وقت میں ایک بات پورے معاشرے میں پھیلتی ہے، اسلام اخلاق کے اسلام جو ہے تلوار کی زور سے پھیلا نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب تلوار کی زور سے پھیلا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وجہ سے مکمل طور پر دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ معزز حاضرین، خطبے کے 5 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹیں گے۔ یاد رکھیے اسلام میں بھی جنگ ہے، اسلام میں بھی جہاد ہے، لڑائی ہے، مگر جاتے ہی سب کو مار ڈالو ویسا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں سب سے پہلے دعوت دینا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی کی 13 سالہ زندگی میں جنگ کی اجازت دی گئی؟ نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ توحید 13 سال تک پختہ بنایا گیا، اور جب عقیدہ توحید پختہ ہو جاتا ہے تو بندہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کیا تکلیف میں تھے معلوم؟ وہ تکلیف ہمیں ہندوستان میں رہ کر بھی نہیں پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے امن و امان میں رکھا ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو 13 سال تک مکے میں رکھا گیا۔ اس کے بعد دیکھو جب مدینہ تشریف لائے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، نماز پڑھنے نہیں دے رہے، فلاں پابندی آئے، اللہ تعالیٰ تب چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کے بعد لڑنے کی اجازت دیا۔ لیکن اسلام نے جو اجازت دی جہاد کی فلاں وغیرہ، یاد رکھیے یہ بڑا مقدس اور پاکیزہ فریضہ ہے، شرط ہیں، آداب ہیں۔ اسلام میں جنگ کے کیا آداب ہیں؟ دیکھو جاتے ہی فوراً مار ڈالے وہ نہیں ہے، چند آداب بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اگر آپ جہاد کچھ بھی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ توحید ان کے سامنے پیش کرنا۔ اگر وہ عقیدہ توحید نہیں مانے تو بولنا تمہارے اوپر ٹیکس ہے، یہ دوسرا مرحلہ یہ۔ اگر ٹیکس قبول نہیں کرتے تو تمہارے میرے درمیان میں لڑائی ہوگی بول کے بولتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ کے نبی کہیں بھی جا کر انسانیت پر ایسے حملہ نہیں کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی ان کو خیبر کی فتح کے لیے بھیج رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ علی ذرا رک کر جاؤ، آہستہ آہستہ جاؤ، جب جا کر خیبر کی زمین پر قدم رکھو گے سب سے پہلے تم ان کو دعوت دینا، اگر دعوت دینے کے بعد تمہاری بات نہیں مانے تو اس کے بعد لڑائی کا مرحلہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اسلام نے جنگ کو بھی جائز قرار دیا مگر اس کے لیے آداب بتائے۔ دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی بھی جنگ میں بھیجتے تو کیا بولتے بسم اللہ بول کے جاؤ، اگر جو کافر ہے تو اس سے لڑو، اور بولتے مال غنیمت نہیں چرانا، دھوکہ نہیں دینا اور ٹکڑے نہیں کرنا۔ جنگ میں کیسے ہوتا تھا؟ پرانے زمانے میں جنگ میں ایسے ہوتا تھا، دشمن کیا کرتا تھا؟ اپنے سامنے والے دشمن کے ناک کاٹ لیتا، کان کاٹ لیتا، جو چاہے کاٹ لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بچوں کو نہ مارو۔ آج آپ اوپر سے جو حملے ہو رہے ہیں اس میں بچے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہے ہیں، عبادت گزار بوڑھے، پوری آبادی تہس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم دیکھو، آپ نے فرمایا بوڑھوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات بتائی، اور آپ نے عبادت گاہوں پر حملہ کرنے سے منع بھی فرمایا۔ مسجد پر حملہ نہیں کرنا، چرچ پر حملہ نہیں کرنا، مندر پر حملہ نہیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی رحمت دیکھو، اگر کسی جگہ حملہ کرنے جاتے اذان کی آواز سنتے تو اللہ کے نبی حملہ کرنے سے رک جاتے، کہیں وہ مسلمان تو نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کو بھیجتے ہیں شام کو، بولتے ہیں جا کے اجاڑنے کا کام نہیں کرنا، اور بولتے ہیں درختوں کو بھی نہیں کاٹنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں انسانیت ختم ہو رہی ہے اور انسان ان تمام حدود اور قیود سے آزاد ہو کر ایک دوسرے پہ حملہ کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے تمام حالات سے واقف ہونا چاہیے۔ کھا لیے، پی لیے، گھر میں دروازہ بند کر لیے، ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر
اگر آپ اس سے واقف نہ ہو تو اللہ نہ کرے یہ حالات ہمارے اوپر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ آنے سے پہلے ذرا تیاری کر کے رکھیے. آپ سے بولتے ہیں پانی آ رہا بولے تو پہلے پورے بھاگ جاتے. اسی طریقے سے یہ جنگی حالات ہمارے اوپر نہ آئے، اللہ سے دعا کرو اگر یہ آنے سے پہلے تیاری کرو. دوسری بات یہ ہے بندے کو چوکنا، بیدار مغز اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی جو ہے مکمل طور پر طاقت ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے امن کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور سوشل میڈیا پر جو بھی آتا ہے اس کو صحیح نہیں سمجھنا. ہمارے کچھ مسلمان ہوتے ہیں وہ جنگ کے فوٹو آئیں تو شیئر کرتے رہتے. صالح فوزان حفظہ اللہ کیا بولتے؟ یہ مسلمانوں کے خون کی، مظلوم کی جو بھی فوٹو آتے گروپ میں شیئر نہیں کرنا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ دشمن کو حوصلہ ملتا ہے اور ہمارا خون کھولتا ہے. ایسے کام ہرگز مت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں تم کو زمین میں حاکم بناؤں گا اور امن و امان کی دولت سے مالا مال فرماؤں گا. اور دو باتیں، اپنے اندر صبر پیدا کرو، تقوی پیدا کرو. اور اسی طریقے سے یاد رکھو قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. حقوق العباد بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا. اگر آپ کسی کا قتل کرے ہیں اس کے بارے میں قیامت میں مکمل طور پر سوال ہونے والا ہے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. خطبے کا خلاصہ یہ ہے ہمیں حالات حاضرہ سے واقف ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں امن کا پیغام لے کر آئے تھے، محبت کا پیغام لے کر آئے تھے. آپ رحمت للعالمین تھے. آج دنیا جنگل بن رہی ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے. ایک دوسرے پر حملے کر کے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ جنگ کا ماحول کیوں پیدا ہوتا ہے. اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سارے دنیا میں پائے جانے والے مسلمانوں کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت توحید کو مکمل طور پر تھامنے، صبر و تقوی جیسی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام واهله في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر أمة محمد في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.